ناشکری بہت بڑی بلا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ قرآن کریم میں کئی واقعات بیان فرمائے ہیں ناشکروں کے۔ سورہ سبا میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، دیکھو ہم نے سبا کے قوم کو ایسا بنایا تھا کہ جنتان عن یمین و شمال، ان کے دائیں بائیں باغات کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کے باغ اس طرح تھے سڑک کے دونوں کنارے کہ انہوں نے سڑک کے اوپر چھت جیسی بنا دی تھی، ادھر کے درخت اور ادھر کے درخت آپس میں مل جاتے تھے اور ایسا لگتا ہے جیسے چھت ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہے روایات کے اندر کہ کوئی آدمی اگر خالی ٹوکرا سر پہ رکھ کے اس سڑک پر گزرے تو سڑک ختم ہونے تک اس کا ٹوکرا پھلوں سے خود بخود بھر جاتا تھا، درخت سے پھل ٹپکتے رہتے تھے، اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، ہم نے ان سے کہا تھا کہ اپنے پروردگار نے تمہیں جو رزق دیا ہے وہ کھاؤ اور شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ بہترین شہر تمہیں دیا ہے اور معاف کرنے والا پروردگار تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لیکن کیا ہوا؟ ناشکری کی ان بندوں۔ اور ایک یہ ہوا کہ فرمایا تھا کہ ہم نے ان کے پورے ملک میں ایسا رکھ رکھا تھا کہ بستیاں قریب قریب بستیاں تھیں۔ آدمی سفر کر رہا ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ تو ایک بستی میں ٹھہر گیا، وہاں کھانا وانا کھا لیا، پھر دوسری آگے بڑھا، تو جہاں چاہے ٹھہر سکتا تھا اور کھانا پینا ہو سکتا تھا، آرام سے سفر طے ہوتا تھا۔ یہ نعمت اللہ نے دی تھی۔ اب ناشکروں نے کہا کہ ربنا باعث بین اسفارنا، کیا کہتے ہیں ناشکرے، یعنی سفر اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر قدم پر ایک بستی موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں تو سفر کا مزہ ہی نہیں آتا۔ سفر کا مزہ تو یہ ہے کہ آدمی شہر سے نکلے، کوئی جنگل نظر آئے، کوئی کھیت نظر آئے، یہاں تو اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بستی آ جاتی ہے تو ہمارے سفر جو ہیں وہ لمبے کر دیں۔ ناشکری تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فبدلناہم جنتیہم بجنتین ذواتئی اکل خمس وعصر وشیء من سدر قلیل، ان کی ناشکری کی بدولت ہم نے سارا ان کا باغوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا، اور کچھ جھاڑیاں باقی رہ گئی، کچھ بیری کے درخت باقی رہ گئے معمولی سے، باقی سب ختم کر دیا۔ کذالک جزیناہم بما، اب پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو مزقناہم کل ممزق۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہو اور شکر کرنے والا ہو۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں شکر کو اپنا وظیفہ بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے، ایک دعا اور ایک شکر۔ جو حاجت ہے اس کو مانگو اللہ تعالیٰ سے، جو حاجت مل گئی ہے اس پر شکر ادا کرو۔ بس یہ دو کام اگر کر لیے اس طرح کہ عادت بن گئی، ہر وقت دل میں کوئی دعا آ رہی ہے، ہر وقت دل میں کوئی شکر ادا ہو رہا ہے، تو رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایسا انشاءاللہ مضبوط ہوگا کہ وہ ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ۔ یہ ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ کا آسان ترین راستہ، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا راستہ تلاش کرو دعا سے اور شکر سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہم سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com